बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब हम अपने किसी महबूब से मुलाकात के लिए जाते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम उनके लिए बेहतरीन तोहफ़े लेकर जाएं। ये हमारे दिल की मोहब्बत और खुलूस का इजहार होता है। लेकिन गौर करें कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और रहमत कितनी बेमिसाल, पाकीज़ा और बेलौस है। शब मराज के मौका पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाकात के लिए अपने पास बुलाया। ये अल्लाह ताला के इश्क और अपनी मखलूक के लिए मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल थी। लेकिन यहाँ सिर्फ मुलाकात पर बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें तोहफ़े अता किए। वो तोहफ़े जो न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे, बल्कि उनकी उम्मत के लिए भी। ये मोहब्बत का एक ऐसा अजीम मुजाहरा था जो सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है। सुभान अल्लाह। शब मराज की रात का जिक्र दुनिया की सबसे अजीम रातों में शुमार किया जाता है। वो रात जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, अपने कुर्ब से नवाजा और उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐसे तोहफ़े अता फरमाए जो रहती दुनिया तक रोशनी का मीनार रहेंगे। और ये है शब मराज। ये वो रात है जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे को न सिर्फ अपने पास बुलाया, बल्कि उन्हें और उनकी उम्मत को ऐसे इनामात दिए जो अल्लाह की बेलौस मोहब्बत और उसकी बेपाया रहमत की अलामत है। ये वो रात है जब इंसानियत को एहसास दिलाया गया कि अल्लाह का कुर्ब कैसा होता है, उसका प्यार कितना अजीम होता है और उसकी नेमतें किस कदर बेहिसाब हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हजूर पहुँचे तो सबसे पहले अल्लाह ताला और उनके महबूब के दरमियान एक खूबसूरत मुकालमा हुआ जो रहती दुनिया तक हमारे लिए इबादत और मोहब्बत का सबसे खूबसूरत नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तमाम ताज़ीमात, तमाम इबादात और तमाम पाकीज़गियाँ सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह ताला ने जवाब में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत और बरकतें भी आप पर हों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोहब्बत और कुर्बत में अपनी उम्मत को याद करते हुए कहा, अस्सलामु अलैना व आला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलामती हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर। माशाल्लाह, किस कदर खूबसूरत मुकालमा था। ये वो मुकालमा सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने इंसान के साथ कैसा अजीम ताल्लुक़ कायम किया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हर कदम पर याद रखा। सुभान अल्लाह। शब मराज की रात अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 खूबसूरत और अजीम तोहफ़े अता किए जो क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस रहमत और बरकत हैं। पहला तोहफ़ा नमाज। अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। अल्लाह ताला ने इब्तिदा में 50 नमाज़ों का हुक्म दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी उम्मत ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, वापस जाकर अल्लाह ताला से तखफीफ की दरख्वास्त करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह ताला के हजूर गए और आखिरकार नमाज़ों की तादाद 5 रह गई। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि 5 नमाज़ें हैं, अल्लाह ताला इनका अजर 50 के बराबर देगा इंशाअल्लाह। नमाज वो इबादत है जो बंदे को अल्लाह ताला से जोड़ती है। ये दिल का सुकून, ये रब के कुर्ब का ज़रिया। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। आज हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इस अजीम तोहफ़े की कदर कर रहे हैं? क्या हम 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं? क्या हम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की लाज रख रहे हैं? बात सोचने की है तो सोचिएगा ज़रूर। तो अब बात करते हैं दूसरे तोहफ़े की, जो बहुत ही खूबसूरत और अजीम तोहफ़ा है। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात। शब मराज के मौका पर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात का तोहफ़ा अता किया, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत, मग़फ़िरत और हिफाजत की सबसे खूबसूरत इलामत है। इन आयात की फ़जीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई फ़रामीन और इस्लामी रवायात में मौजूद हैं। ये एक ऐसा तोहफ़ा है कि अगर आपको इस तोहफ़े की अहमियत का, जिसकी फ़जीलत का मालूम हो जाए तो यकीनन आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इस खूबसूरत से पैगाम को ज़रूर सुनते जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो हर मुसलमान के लिए अल्लाह ताला की बेलौस मोहब्बत और बंदों के लिए उसकी खसूसी शफ़क़त को ज़ाहिर करता है।
یہ آیات زمین کی بجائے عرش کے خاص خزانے سے نازل کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معراج کی رات عرش کے نیچے سے خزانے میں سے 2 آیات دی گئیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ یہ حقیقت ان آیات کی عظمت کو مزید واضح کرتی ہے کہ یہ براہ راست اللہ کے قرب اور اس کے عرش کی برکت سے عطا کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ کافی ہونے کا مطلب مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ آیات شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ یہ رات کی عبادت کا نعم البدل ہے، یعنی اگر کوئی ان آیات کو پڑھے تو اس کو ایسے اجر ملتا ہے جیسے وہ قیام اللیل میں مصروف رہا ہو۔ آیات روحانی اور جسمانی دونوں حفاظتیں فراہم کرتی ہیں۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کا اللہ پر مکمل یقین اور اس کی اطاعت کا اظہار کیا گیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والے اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایمان محض دعویٰ نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اس کے احکامات پر عمل کا نام ہے۔ ان آیات کو پڑھنے سے ایمان میں تازگی آتی ہے اور دل میں اللہ کی محبت اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ اعلان کیا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ اللہ نے ان کلمات کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ معاف کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات کو پڑھنے سے دل کو تسلی ملتی ہے کہ ہم اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ یہ آیات اس بات کی ضمانت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ خاص مشکلات کے وقت دل کو سکون اور اطمینان دیتے ہیں جب کوئی انسان ان آیات کو پڑھنے اور ان پر غور کرے۔ اور ان پر غور کرے تو ایسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ان آیات میں بندے کی دعا اور اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ واضح کیا گیا ہے۔ یہ کلمات ہمیں یہ دعا کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص انہیں دل سے پڑھے گا اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ ان آیات کو پڑھتے وقت دل سے کی گئی ہر دعا اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ گھر جہاں سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھی جاتی ہیں وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ آیات گھر میں برکت، سکون اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص انہیں روزانہ پڑھے اس کے ارد گرد کا ماحول روحانیت اور نور سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران قیامت کے دن بادل یا سایہ کی شکل میں آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ان آیات کو پڑھنے والے کے لیے یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا وہ عظیم تحفہ ہے جو ہمیں سکون، حفاظت، مغفرت اور اللہ کے قرب کا راستہ دکھاتی ہے۔ شب معراج کی یہ نعمت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا رب کتنا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ آئیے ہم ان آیات کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں، انہیں دل سے پڑھیں، ان پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنیں۔ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے ایک اور عظیم خوشخبری دی۔ جو لوگ شرک سے بچیں گے انہیں بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو معاف کر دے گا جو خالص توحید پر رہیں گے۔ قیامت کے دن گناہگاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت نے میرے غضب پر سبقت لے لی۔ یہ وعدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تیسرا وعدہ بخشش کا وعدہ تھا۔ شب معراج کی یہ 3 تحفے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا مہربان اور رحیم ہے۔ نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، قرآن پاک کی آیات ہمیں اللہ کی حفاظت میں رکھتی ہیں، اور تیسرے تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا اور امت کی بخشش کا وعدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم ان تحفوں کی قدر کریں گے، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب جائیں گے۔ شب معراج کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی بے لوث محبت اور بے پایہ رحمت کا احساس دلاتی ہے۔ سوچنا کیسا خوبصورت لگتا ہے کہ جب ہم اپنے کسی محبوب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے تحائف لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی عظیم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو نہ صرف اپنے پاس بلایا بلکہ ان سے بات کی، انہیں اپنا قرب عطا کیا۔
پھر ان کی امت کے لیے ایسے تحفے دیے جو ہماری زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا بلکہ یہ دکھایا کہ وہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان تحفوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز کے ذریعے اپنا قرب نصیب کر اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔